अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मोहब्बत दिल पे दस्तक अज़ इफ़्फ़त सहर ताहिर बहुत शौक से सुन रहे होंगे। इसके पिछले हिस्से आप लोगों ने सुने, पेश खिदमत है इसका अगला हिस्सा। जाले मुसलसल हंसती हुई इसका मजाक उड़ा रही थी। जहर लग रही हो इस वक्त मुझे, नौफिल ने दांत पीस कर कहा तो उसने बे इख्तियार कह कर लगाया था। वो इस वक्त KFC में बैठे थे। एक तो जाले अफरीदी का हुस्न, ऊपर से इसका अंदाज, कई गर्दनें उनकी तरफ मुड़ी थी। शहद तो तुम भी मुझे कभी नहीं लगे, जब मुझ पर हंसा करते थे। वो छेड़ रही थी। फिलहाल तो तुम अपनी हंसी पर कंट्रोल करो, इस कदर रश है यहाँ और हर दूसरी नजर हमारी तरफ लगी हुई है। नौफिल ने उसे घुरका तो वो टेबल पर कोहनी टिकाकर बड़े अंदाज से चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए महफूज कुन अंदाज में बोली, क्या गारंटी है कि हंसी बंद करके बैठने से सब लोग इस तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे? जब तुम्हारी तवज्जो सिर्फ मेरी तरफ होगी तो सब ठीक हो जाएगा। वो इस वक्त बेहद उलझा हुआ था, मगर ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरा दिल तो उस मेमने में अटका हुआ है और तुम्हारी जान सबा में। फिर तवज्जो सिर्फ तुम पर मरकूज कैसे हो? जाले शायद इस वक्त सारे बदले चुकाने के मूड में थी। लहजा भर उसे घूरने के बाद वो बर्गर की तरफ मुतवज्जे हो गया। अब तुम्हें पता चलेगा कि इस मोहब्बत में दिलो दिमाग का क्या हाल होता है। जाले ने पेप्सी का घूंट भरते हुए जैसे मजा लिया था। नौफिल का दिल चाहा अपना सर पीट ले। कोई हाल नहीं हो रहा मेरा, नाराजगी से कहते हुए वो बर्गर खाने लगा तो जाले को फिर से हंसी आ गई। वाकई हाल तो तुम्हारा है ही कुछ नहीं। पता नहीं पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने ये मसला तुमसे डिस्कस कर बैठा था। बचा कुचा बर्गर उसने वापस पटक दिया तो जाले ने जल्दी से पेप्सी उसकी तरफ खिसका दी, साथ ही मशवरा दे डाला, दिमाग की गर्मी दूर हो जाएगी। चंद लम्हे उसे घूरते रहने के बाद वो हंस दिया था। बहुत फजूल लड़की हो तुम जाले आफरीदी, ये शमीउल खान ही का हौसला था जो तुम्हें बर्दाश्त कर लेता था। नौफिल ने सर हिलाते हुए शमीउल खान को गायबाना खराज तहसीन पेश किया तो जाले ने याद दहानी के तौर पर इजाफा किया, ये मत भूलो कि फिर एक रोज भाग भी गया था। खैर, छोड़ने वाले तो हम भी नहीं, उसे ढूंढ निकालेंगे कहीं न कहीं से। नौफिल ने तसल्ली आमेज अंदाज में कहा तो वो पल भर तवक्कुफ के बाद बोली, वो बड़ी नेक रूह है। तुमने देखा नहीं, उसके गले में एक तावीज था और बाजू पर पट्टी, पता नहीं क्या बांध रखा था उसने। इमाम जामिन। नौफिल ने उसकी बात काटकर मुस्कुराते हुए लुकमा दिया तो वो हंसी। हाँ वही, मुझे यकीन है कि मुझे 100 मील के फासले पर पाकर ही उसके मौकिल उसे खबर कर देते होंगे। इस बात ही में इस कदर शगुफ्तगी थी कि नौफिल को भी हंसी आने लगी। वो अगर ये सब सुन ले तो कितनी बुरी बात है जले। वो ये सब सुनकर ना सिर्फ बहुत खुश होगा बल्कि उसका सीना और चौड़ा हो जाएगा कि वो अपने अकीदे और ईमान पर इस कदर पुख्ता है। वो इत्मीनान से बोली, फिर कुछ याद आने पर उसकी आंखें चमकी थी। वो रोते हुए उसे बताने लगी, उसके न्यूयॉर्क से गायब होने से चंद रोज पहले की बात है। वो ये सब सुनकर ना सिर्फ खुश होगा बल्कि उसका सीना और चौड़ा हो जाएगा कि वो अपने अकीदे और ईमान पर इस कदर पुख्ता है। वो इत्मीनान से बोली, फिर कुछ याद आने पर उसकी आंखें चमकी। वो उसे बताने लगी, उसके न्यूयॉर्क से गायब होने से चंद रोज पहले की बात है। मैं तुम लोगों के अपार्टमेंट में गई थी, बाहर का दरवाजा खुला था, तुम भी गायब थे। मैं यूं ही सारे अपार्टमेंट में देखती बालकनी में चली आई तो वहां शमूल एक्सरसाइज कर रहा था। मैं मबहूत खड़ी उसकी बॉडी और मसल्स देख रही थी कि अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। यकीन करो नौफिल, इतना कभी वो किसी जिन को भी सामने देखकर नहीं डरता जैसे मुझे देखकर डर गया था। वो सिर्फ जीन्स पहने हुए था। मुझे देखकर पहले तो वहीं मुंजमद हो गया, बाद में सुकड़ सिमट कर अंदर भागा और जाकर उल्टी शर्ट पहन ली। माय गॉड! वो इस मंजर को जहन में लाती बेतहाशा हंस रही थी। इतनी शर्म हया तो आजकल लड़कियों में भी नहीं होती नौफिल। उसके यूं भागने में तुम्हारा ही कसूर है। उसकी नेचर जानने के बावजूद तुम उसे छेड़ने और तंग करने से बाज नहीं रहती थी। नौफिल ने सारा इल्जाम इस पर डाला तो वो मुतासिफाना नजरें से उसे देखते हुए बोली, और तुम लोग कौन सा कम करते थे उसके साथ? जानबूझकर उसे सड़कों पर लिए फिरते थे और वो बेचारा हर वक्त लाहौल या फिर नाउजुबिल्लाह ही पड़ता रहता था। भाई वो मुल्क ही ऐसा है,
اب وہاں تو ہم اپنی مرضی کا ماحول پیدا کرنے سے رہے، تو سڑکوں پر بھی آنکھیں بند کر کے چلتا تھا کہ کہیں کوئی اخلاق سے آری منظر دکھائی نہ دے جائے۔ کتنی ہی دفعہ تو پول سے ٹکر ہوئی اس کی، اور شرافت دیکھو کہ نظر اٹھائے بغیر سوری کہہ کر ہٹ گیا۔ وہ تو ہم سب کے کہکوں کے بعد اس سے اصل معاملے کا پتہ چلتا تھا۔ نوفل کو بھی سیدھا سادہ مگر اپنی پختون روایات کا امین شمیع خان بہت اچھا لگتا تھا، جو باپ کی ضد پر پڑھنے کے لیے امریکہ چلا تو گیا تھا مگر وہاں سیٹ نہیں ہو پایا، تو فائنل ٹرم سے بعد وہاں سے بھاگ نکلا۔ ہاں، اور اس وقت وہ کیسا معصوم سا چکن لگتا تھا جب تم اسے ننا سا خوفزدہ خرگوش سم بناتے تھے، سرخ رنگت لیے جھیپا ہوا سا۔ وہ کھو سی گئی تھی۔ نوفل نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر بولا، فرض کرو اگر وہ تمہیں مل جائے تو؟ فرض کیوں کروں، وہ ضرور ملے گا مجھے، جالے نے فوراً کہا، تو نوفل نے ہلکی سی سانس لے کر بھووں کو جنبش دی۔ اوکے، چلو اگر وہ مل گیا تو کیا کرو گی تم؟ تمہیں کیوں بتاؤں کہ میں کیا کروں گی؟ وہ شرارت سے بولی تو وہ بے ساختہ ہنس گیا۔ خیر، ایسا ویسا تو کچھ اس نے امریکہ میں بھی تمہیں نہیں کرنے دیا، یہ تو پھر پاکستان ہے۔ تم دیکھنا تو صحیح، میں اس کا حشر کر دوں گی، پھر کبھی بھاگ نہیں پائے گا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ کیا کرو گی؟ شادی کر لو گی اس سے؟ نوفل سنجیدہ ہو گیا تو وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے بولی، کیا نہیں کرنی چاہیے؟ اس کا فیصلہ تو تمہیں اس کی فیملی سے ملنے اور ان کا لیونگ اسٹائل دیکھنے کے بعد ہی کرنا ہوگا۔ نوفل پہلو بچا گیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شمیل خان جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، ان کی اقدار اور اپنی ہی رسومات تھیں، اور جس قدر شدت سے یہ لوگ اپنی روایات اور اقدار کی پاسداری کرتے تھے، اس سے وہ بھی واقف تھا۔ پھر جالے افریدی جیسی پوری امریکن کو اپنی برادری میں کھپانا۔ مگر تمہارا شیکسپیئر تو کچھ اور ہی کہتا ہے، وہ ہلکا سا مسکراتی ہوئی اطمینان سے بولی، تو نوفل بھووں کو استجابیہ انداز میں جنبش دے کر اسے دیکھنے لگا۔ وارث شاہ کی بات کر رہی ہو؟ نوفل ہنس دیا تھا۔ مجھے لگتا ہے اتنی تفصیل سے وارث شاہ کو کسی نے نہیں پڑھا جتنی تفصیل سے تم نے پڑھ لیا ہے۔ دیکھو، میں اس وقت کا انتظار کروں گی کہ رانجھا میرے لیے سب کچھ چھوڑ کر میری چاکری میں داخل ہو جائے۔ محبت میں آپ کو ہر وقت ایک سمجھوتے کے لیے تیار رہنا چاہیے، سو میں بھی تیار ہوں، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ محبت میں کچھ بھی کمپرومائز نہیں ہوتا جالے، نوفل نے تصحیح کی تھی۔ محبت ہی میں تو کمپرومائز ہوتا ہے۔ جالے نے نرمی سے اختلاف کیا تو وہ بولا، سمجھوتا اور محبت دو بالکل الگ چیزیں ہیں جالے، سمجھو مشرق اور مغرب۔ یہ سطحی سوچ ہے نوفل۔ سمجھوتا نام ہے جھک جانے کا، کسی کا مان رکھ کے کسی کی محبت کا سر بلند کرنے کا۔ وہ پتہ نہیں کس منطق کے حوالے سے بات کر رہی تھی، نوفل سر جھٹک کر رہ گیا۔ چاہے اپنی محبت مٹی میں مل جائے، محبت میری تمہاری نہیں ہوتی نوفل احمد، دو فریقین کے درمیان ایک محبت ہوتی ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی قربانی دے وہ کسی پر احسان نہیں ہے۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی، نہ تو شربتی آنکھوں میں شرارت کو کوئی عکس تھا اور نہ ہی سرخ لبوں پر مچلتی مسکراہٹ تھی۔ تمہارا مطلب ہے کہ محبت میں کوئی کمی کوئی خامی نہیں دیکھی جاتی؟ نوفل نے تحیر سے پوچھا تھا تو وہ گہری سانس لے کر بولی، محبت دیکھ بھال کر ٹھونک بجا کر کی جانے والی شے نہیں ہے نوفل۔ وہ کہتے کہتے رک گئی، اس کی مسکراہٹ کے ساتھ دلچسپی سے پوچھنے لگی، اپنی ہی مثال لے لو، دو ملاقاتوں میں ہی چت ہو گئے ایک انجان لڑکی کے سامنے، اور اب محبت کا رونا رو رہے ہو۔ تم نے کون سا اس کی خوبیاں خامیاں جانچ لی ہیں؟ کیا جانتے ہو اس کے بارے میں؟ نہیں جانتا تو جان لوں گا، وہ اطمینان سے بولا۔ یہ موضوع آتے ہی اس کی ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھلنے لگی تھی جو جالے کو بہت بھلی لگی تھی۔ اور اگر تمہیں کمپرومائز کرنا پڑ گیا اس محبت میں تو؟ اس نے آزمانے والے انداز میں نوفل سے پوچھا تو اس نے تنفر سے کہا، وہ محبت نہیں ہوگی جالے افریدی، صرف کمپرومائز ہوگا۔ محبت ہی میں کمپرومائز ہوتا ہے، ورنہ کس رشتے کی بنیاد پر کمپرومائز کرو گے تم؟ اسے ہرانا چاہا تھا مگر نوفل تو نئی نئی اس کیفیت کے حصار میں گھرا سب کچھ بہت اچھا سمجھنے میں مصروف تھا۔ اسے یہ ثقیل سی بحث ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کیا بات شروع کی تھی اور تم کہاں نکل آئی ہو؟ چلو، اس کے حسن میں میں تھوڑا بہت کمپرومائز کر ہی لوں گا، وہ شاہانہ انداز میں بولا تو وہ ہنس دی۔
بہت اسٹوپڈ ہو تم نوفل. اچھا اب بتاؤ نا مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ اسے صبا سے ملاقات کا قصہ پوری کہانی کے ساتھ سنا چکا تھا، جسے سن کر وہ اس کا اچھا خاصا مذاق بھی اڑا چکی تھی. بھائی جیسے تمہارے خیالات ہیں ان کے پیش نظر تو میں تمہیں یوں ایک دم سے کوئی بھی فیصلہ لینے کو نہیں کہوں گی. پہلے تم اس سے چند ایک بار ملو، بات چیت بڑھاؤ، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا. جالی نے پورے خلوص دل سے اسے مشورہ دیا تو وہ کچھ سوچ کر مسکرا دیا. وہ ملنے اور بات چیت کرنے والی لڑکی نہیں ہے یار، یہ تو میں نے ملاقات میں ہی دیکھ لیا تھا. تم سوچ نہیں سکتی جالے کہ میرے 3-4 بار گھورنے پر اس نے کتنی شرم دلانے والے انداز میں مجھے دیکھا تھا. کوئی اور ٹائپ کی لڑکی ہوتی تو اس سچویشن کو شاید انجوائے کرتی. اینی ویز، جالے نے گہری سانس بھرتے ہوئے شانے اچکائے تھے. مجھے پتا تھا کہ تم محبت بھی ٹھونک بجا کر کرو گے، ورنہ ابھی میرے سامنے یوں رونا نہ رو رہے ہوتے بے قراریوں کا. جا کے سیدھا اس کو بتاتے. اس کے طنز پر نوفل اسے خفیف سا گھور کر دیکھا تھا. میں تم سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس بے قراری کا کیا مطلب ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ صرف یوں ہی مجھے اچھی لگی ہو. اس کے لیے تم اپنے دل سے رجوع کرو. اس سے اچھا مشورہ تمہیں اور کوئی نہیں دے سکتا. وہ تو آج کل صرف ایک ہی نام پر دھڑک رہا ہے، صبا صبا. آہ بھر کر اس نے کہا تو وہ بولی. تو پھر اس جانچ پرکھ میں مت پڑو نوفل. جو لڑکی تمہیں اچھی لگی ہے وہ یقیناً لاکھوں میں ایک ہوگی، ورنہ محبت تو تمہیں مجھ سے بھی ہو سکتی تھی، مگر یہ دلوں کے معاملے ہیں، نظر کے نہیں. سوچ تو میں بھی یہی رہا ہوں، وہ شرارت سے پر لہجے میں بولا. پھر موبائل اور کی چین اٹھاتا اٹھ کھڑا ہوا. مجھے تو لگ رہا ہے تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے. وہ بھی اس پر طنز کرتی اٹھ گئی. نوفل ہنس دیا. تم اطمینان رکھو، اس سے پہلے ہی میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا. ابھی تو گھر چلو، نگی نے مجھے خاص تلقین کی تھی. سوری بھائی، ابھی تو بالکل بھی نہیں. اس نے فوراً انکار کر دیا تو اس کے ساتھ سیڑھیاں اترتے اس نے حیرت سے پوچھا. ابھی کیا ہے، آفس سے تو بالکل فارغ ہو تم. ابھی یہ شرمندگی ہے کہ میں آج بھی جینز اور شرٹ پہنی ہوئی ہوں، اور کم از کم تمہارے گھر میں میں اس ڈریس میں نہیں جاؤں گی. یہ نیا کمپلیکس کب چمٹا تمہیں؟ نوفل مسکراتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا. کیا پتا آنٹی کے سامنے ہی میرا کوئی چانس بن جائے. اس کی شرارت اب نوفل کی سمجھ میں آئی تھی. ہلکا سا کہہ لگاتے ہوئے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول کر اس نے اسٹیئرنگ ویل سنبھال لیا تھا. کسی روز اس خانزادے سے کانٹیکٹ کرو یار، لمبا عرصہ ہو گیا ہے اس سے ملے. مین روڈ پر لاتے نوفل نے کہا تھا. دل تو میرا بھی بہت چاہ رہا تھا، مگر میں ذرا اپنے کام کی طرف سے فارغ ہونے کا انتظار کر لوں، پھر فرصت میں اسے تلاش کروں گی. جالے نے اطمینان سے کہا تو نوفل نے ٹکڑا لگایا. تاکہ تم ہاتھ دھو کر اس سہمے ہوئے خرگوش کے پیچھے پڑ سکو. اس بار یہی کرنا پڑے گا، ورنہ تو وہ اپنے سائے کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتا. اس کے جملے سے اس نے خوش ہنس اٹھایا تھا. وہ وہاں کی بات تھی جالے بی بی. یہاں آتے ہی اس کے اندر کا خانزادہ پورے کروفر کے ساتھ جاگ گیا ہوگا. اب تو شاید وہ تمہاری طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھے کہ میرا ایمان خراب ہوگا. اس کی تو ایسے کی تیسی، اور تم تو کم از کم اس طرح مجھے بی بی مت کہو، سخت برا لگتا ہے مجھے. جالے نے چڑھ کر کہا. ہاں بھائی، روب تو سارے ہمارے لیے ہی رہ گئے ہیں. نوفل نے آہ بھری تو اس نے سیٹ کی بیک پر سر ٹکا دیا. اس کی لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ جگمگا رہی تھی. نوفل جب وہ مجھے اپنے سامنے دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ وہ شاید چشم تصور میں بھی اسے دیکھنے کی صحیح کر رہی تھی. استغفر اللہ پڑے گا اور کیا، نوفل نے بے ساختہ کہا تو وہ برا مان گئی. کیا میں اتنی بری ہوں؟ یہ تو اس بھگوڑے سے پوچھنا. ہو سکتا ہے وہ تمہارے حسن کی تاب نہ لاتا ہے وہ بھاگ رہا ہو. نوفل نے گویا اس کا دل رکھنے کی کوشش کی. 100% یہی بات ہے، جالے نے اٹل لہجے میں کہا تو وہ اپنی مسکراہٹ دبا گیا. تم صرف جیلس ہو رہے ہو نوفل احمد، وہ چڑھ کر بولی تو نوفل حیران ہو اٹھا. وہ کیوں؟ کیونکہ میں نے تمہیں نہیں بلکہ اس کو پسند کیا ہے، وہ اطمینان سے بولی تو نوفل کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی. مگر دونوں کی قسمت میں فرق دیکھ لو. وہ اس وقت میدان چھوڑ کر بھاگ چکا ہے اور میں تمہیں گاڑی میں بٹھا کر لے جا رہا ہوں. بڑی شے ہو تم نوفل احمد، وہ بے ساختہ ہنس دی تھی. نوفل کے ساتھ بولڈ اینڈ بیوٹیفل جالے آفریدی کو دیکھ کر ادینہ کے پہلو سے آنچ اٹھنے لگی تھی. پہلے وہ نگین کو اس کی منگنی کا گفٹ دینے آئی تھی،
تب ادینہ سے اس کے سرسری سے ملاقات ہوئی تھی۔ نگین اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ یہ تو بہت اچھا کیا تم نے نوفل، خود تو یہ کبھی نہ آتی، صالح بیگم نے محبت سے پر انداز میں کہا تو جالے نے ہنستے ہوئے ان کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ یہ مجھے ساتھ نہ لاتا میں تب بھی آنے والی تھی۔ جھوٹ، بلکہ سفید جھوٹ، بھگا کے لا رہا ہوں اسے، نوفل نے اطمینان سے بولا۔ اور یہ اتنی آسانی سے تمہارے ساتھ بھاگ گئیں؟ ادینہ نے لطیف سا طنز کیا تو وہ نوفل کو دیکھتے ہوئے بولی، اس کے ساتھ تو میں بھاگ کر کہیں بھی جا سکتی ہوں۔ نگین کی ہنسی اور صالح بیگم کی مسکراہٹ نے پر اعتماد سے نوفل احمد کو بھی خجل کر دیا تھا۔ ادینہ تو دھڑ دھڑ جیسے آگ میں جلنے لگی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی املاک پہ قبضہ کرنے کی بات کر ڈالی ہو۔ کبھی تو بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو جالے آفریدی، نوفل نے تنبیہن کہا تو وہ آرام سے بولی، تم جو ہو سوچنے والے، اور آج کل تو ویسے بھی میرے خیال میں تمہیں سخت بھوک لگ رہی ہے۔ نوفل نے اس کے جملے کا بھید پاتے ہوئے درمیان ہی میں ٹوک دیا تو وہ ہنس دی۔ نگین فوراً چائے بنانے کے لیے اٹھ گئی، جبکہ ادینہ وہیں بیٹھی بظاہر عام سے انداز میں ان کی گفتگو میں حصہ لیتی رہی، در حقیقت ان کے رویوں کی جانچ میں مصروف تھی۔ جالے آفریدی اسے اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خفا تھی سو تھی، مگر عمر کاظمی تو شاید اس بار اپنی انا کا علم بھی بلند کر بیٹھا تھا۔ ہزاروں وسوسے اس کے دل و دماغ کو گھیرنے لگے۔ انا کا تقاضا تھا کہ وہ بھی چپ رہتی جب تک وہ خود آواز نہ دیتا، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے خود ہی عمر کو فون کرنے کی ٹھان لی۔ رات گئے وہ فون سیٹ اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی اور احتیاط کے ساتھ عمر کا دیا ہوا نمبر ملانے لگی۔ کیونکہ یہ اس کے کسی دوست کے جنرل اسٹور کا فون نمبر تھا، اس لیے عمر نے اسے انتہائی ضرورت کے وقت استعمال کرنے کے لیے دیا تھا، اور وہاں وہ صرف عمر کے لیے کوئی میسج ہی دے سکتی تھی اور بس۔ 3 نمبر دبانے کے بعد اس کا ہاتھ رک گیا۔ میں کیا کہوں گی اس کے دوست سے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی اور ریسیور کریڈل پر جما دیا۔ عمر کی بابت پوچھوں گی اور کل یونیورسٹی آنے کا کہوں گی اور بس۔ کافی غور و غوص کے بعد فیصلہ کرتے ہوئے اس نے ریسیور اٹھا کر دوبارہ نمبر ملایا اور دھڑکتے دل کے ساتھ لائن ملنے کا انتظار کرنے لگی۔ ایک تواتر کے ساتھ بیل بجنے کے باوجود دوسری طرف سے کوئی بھی ریسیور نہیں اٹھا رہا تھا۔ 2 بار 3 بار اس نے چوتھی بار فون نمبر ملاتے ہوئے غیر ارادی طور پر وال کلاک کی طرف دیکھا تو رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ اس کا سر پیٹ لینے کو دی چاہا، بھلا اتنی رات کو کون سے اسٹور اس کے فون کے انتظار میں کھلا ہونا تھا؟ اپنی عقل کو کوستے ہوئے وہ فون واپس رکھائی۔ غصے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی بے بسی پر رونا بھی آ رہا تھا۔ یوں ہی تو اس عشق کو کسی نے آتش نہیں کہانا، یوں ہی تو اس عشق کو کسی نے آتش نہیں کہانا، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اس کا بھی پور پور جلنے لگا تھا۔ کتنا کمینہ تھا یہ جذبہ کہ نہ تو کوئی خودداری رہنے دی تھی اور نہ ہی انا۔ وہ جو چھوٹی سی بات کو اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیتی تھی، اب اپنی انا تک کو قربان کیے بیٹھی تھی۔ اگلے روز یونیورسٹی سے لوٹتے ہی موقع پا کر اس نے فون کر ڈالا۔ تیسری ہی بیل پر کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، جی؟ بھاری بھرکم آواز نے زوہا کو گڑبڑا دیا۔ بڑی مشکل سے عمر کے متعلق استفسار کرنے پر دوسری جانب سے حیران ہو کر پوچھا گیا، کون سا عمر؟ جی وہ عمر کاظمی۔ اس کا حلق سوکھنے لگا۔ اچھا، وہ کافی کھینچ کر کہا گیا تھا۔ وہ میرے بیٹے کا دوست ہے، پر آج کل وہ نہیں آ رہا، انتظامات میں مصروف ہے۔ کیسے انتظامات؟ آپ کو شاید پتہ نہیں جی، اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ کل ان کا سویم ہے۔ بڑے بھلمانس بندے تھے کاظمی صاحب۔ دوسری طرف سے وہ شخص پتہ نہیں کاظمی صاحب کی کیا کیا خوبیاں بیان کر رہا تھا، مگر زوہا کی سماعتوں میں صرف سائیں سائیں کا شور گونج رہا تھا۔ عمر کاظمی پر ٹوٹنے والے صدمے کا درد اس نے اپنے دل و دماغ میں پوری شدتوں سے محسوس کیا تھا۔ گھنٹوں وہ شدید ٹینشن کے زیر اثر اپنے کمرے میں بند روتی رہی تھی۔ زوئی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ شدت گریہ سے سرخ ہوتی اس کی آنکھیں دیکھ کر صبا گھبرا گئی۔ خود پر سے قابو کھو کر اس نے لپٹ کر پھر سے سسک اٹھی۔ خدا کے لیے زوہا، بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ وہ ہراساں ہونے لگی تھی۔ میں چچی جان کو بلا رہی ہوں، اس نے کہا تو زوہا نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کسی نے ڈانٹا ہے کیا؟ معید بھائی نے؟
सबा ने परेशानी के आलम में अंदाजा लगाना शुरू किया तो खुद को संभालते हुए उसने नफी में सर हिला दिया। फिर क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? सबा ने तहय्युर से उसे देखा तो वो बुर्राए हुए लहजे में बोली, मेरी फ्रेंड के अब्बू की डेथ हो गई है। ओह नो। सबा को भी तासुफ ने घेरा था। फिर इसकी दगरगू हालत देखकर उसे तसल्ली देने लगी, लेकिन इसमें इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता ना। तुम इतनी टेंशन मत लो। पता नहीं सभी, जब से मैंने सुना है मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा, उसने बेबसी से पुर लहजे में कहा तो आंखें फिर आंसू बहाने को तैयार हो गई। सबा बेचारी उसे तसल्लियां दे रही थी, मगर उसे एक पल को भी सुकून नहीं मिल रहा था। पिछले कई दिनों की उलझी हुई कैफियत जैसे सुलझ सी गई थी। उमर काजमी उसे खुद से मजीद दूर होता महसूस होने लगा था। उमर, काश मैं इस वक्त तुम्हें तसल्ली के दो हुर्फ ही कह सकती, कुछ ऐसा कर सकती जिससे तुम्हारे दुख का मदावा हो सकता। वो खुद को सख्त मजबूर और लाचार महसूस करते हुए सिसक उठी थी। ख्यालो ख्वाब हुई हैं मोहब्बतें कैसी, लहू में नाच रही हैं ये वहशतें कैसी, न शब को चांद ही अच्छा न दिन को मेहर अच्छा, ये हम पे बीत रही हैं कयामतें कैसी। वो साथ था तो खुदा भी था मेहरबान क्या क्या, बिछड़ गया तो हुई हैं अदावतें कैसी। उसकी बुझी बुझी तबीयत और खामोशी सभी के लिए तशवीश का बायस थी। एक बार जाके अपनी दोस्त से मिल लेती, उसे तसल्ली दे लेती तो सुकून मिल जाता। जोहा, ताई अम्मा ने उसके इस कदर हसास होते देखकर तासुफ से कहा तो वो आंसू पीती मुस्कुरा दी। अब तो मैं ठीक हूं ताई जान, कोई भी सुख कितने दिनों तक मनाया जा सकता है। उनसे ज्यादा खुद को तसल्ली दी तो अनस ने उसके शाने पर बाजू दराज करते हुए प्यार से कहा, इसी खुशी में मेरी तरफ से जोहा की पसंदीदा फ्लेवर की आइसक्रीम हो जाए। भाईजान, पिछले एक माह से काफी फराग दिल हो गए हैं। वजदान ने हिसाब लगाया तो उसने मुस्कुराते हुए उसे घूरने लगा। मैं तो यूं ही कह रहा था, लाएं पैसे निकालें ताकि आपकी दावत से लुत्फ अंदोज हुआ जा सके। उसने डरने की एक्टिंग की तो वो अपना वॉलेट निकालने लगा। मेरे ख्याल में तो जोहा ने एग्जाम्स को अपने सर पर सवार कर लिया है, ताई जान ने अंदाजा लगाया था। फिर अपनायत भरे अंदाज में डांटने लगी, अगर तैयारी नहीं है तो मत इम्तिहान दो, मगर अपनी सेहत का बेड़ा गर्क मत करो। क्या बात है जोहा, क्या वाकई इम्तिहान की तैयारी नहीं है? चाचा जान ने उसके सर पर हाथ रखा तो वो तेजी से पलकें झपकती, आंखों की नमी को अंदर ही कहीं उतारती हंस दी। टूटे कांच जैसी खनक महसूस करके मुईद ने बेसाख्ता उसके मुरझाए हुए चेहरे को पर जांचती निगाह डाली थी। अब्बू, ये सब तो यूं ही हवा में तीर चला रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और आजकल तो अम्मी के हाथों से बने पराठे का नाश्ता भी कर रही हूं, फिर भी ये लोग मुतमईन नहीं हैं। बात करते करते बिला इरादा मुईद से नजर मिल गई तो उसने कसमसाकर पहलू बदला। वो अथर कादवानी वाले मामले का क्या बना मुईद? ताया जान ने बेहद गैर मुतवक्के तौर पर पूछा तो जोहा का दिल धक से रह गया। शायद ताया जान को यही गलत फहमी थी कि बड़ों के अलावा और कोई भी इस प्रपोजल से वाकिफ नहीं है। अपनी प्लेट पर झुकी जोहा पर उश्ती निगाह डालकर उसने हल्की सी सांस भरते हुए रिसान से कहा, मैं तो कुछ खास मुतमईन नहीं हूं, लेकिन अगर आप खुद छानबीन करना चाहें तो। तुमने कह दिया बस ठीक है, मामला खत्म हुआ, मजीद छानबीन की कोई जरूरत नहीं, ताया जान ने इत्मीनान से कहा तो वो अजीब सी शर्मिंदगी मुईद को घूरने लगी। उधर जोहा के कंधों पर से तो जैसे मनो भारी बोझ से रख गया था, जो कई दिनों से अधर कादवानी के प्रपोजल की सूरत में मौजूद था। मुझे एक दोस्त की तरफ जाना है, वो संजीदा सा कहता उठ खड़ा हुआ। मुईद, जल्दी आ जाना। ताई जान ने उसकी तबीयत से वाकिफ होने के बावजूद हस्ब आदत तंबीह की तो वो असबात में सर हिलाता चला गया। इस कदर नाशुक्री हो तुम कि हद नहीं जोहा। सबा की ये यलगार किस वजह से थी वो समझ नहीं पाई थी। सिंक में बर्तन रखते हुए वो उसकी तरफ पलट गई। क्या हो गया है? अभी खाने की मेज पर होने वाला मुकालमा तुम्हारी समाज से नहीं टकराया? वो जल कर रह गई थी। कौन सा? मेरी सेहत वाला? उसने जानबूझकर नासमझी का मुजाहरा किया तो सबा तिल मिला गई। तुम्हारी किस्मत वाला। साफ साफ कहो ना। वो चढ़कर बर्तन धोने के लिए पलट गई तो सबा ने कहा, साफ साफ अब क्या करूं जब रिजल्ट ही गंदा आया है। मुईद भाई ने तुम्हारे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है।
تو اس میں میرے اداس ہونے کی بات ہے یا تمہارے؟ زوہا کی پشمردگی دور ہو چکی تھی۔ اس نے پوچھا تو صبا نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں ذرا بھی افسوس نہیں ہوا زوئی؟ اتنا اچھا پروپوزل، میرا کون سا افیئر چل رہا تھا اس شخص کے ساتھ؟ اس کے لب و لہجے میں محسوس کن طمانیت موجود تھی۔ لہجہ بھر کچھ سوچنے کے بعد صبا کی آنکھوں میں چمک سی اتر آئی۔ زوئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اور معید بھائی؟ کیا؟ وہ زور سے چیخی تو صبا ڈر کر چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، میرا خیال غلط بھی ہو سکتا ہے، میرا بھی یہی خیال ہے، زوہا نے دانت پیس کر کہا۔ پتہ نہیں انہیں اتھر کا ادوار میں کیا خامی نظر آ گئی، ورنہ اس سے پہلے تو انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ صبا نے حیرت کا اظہار کیا تو زوہا کو بھی خیال آیا، کیا واقعی وہ اس معاملے میں مجھے سپورٹ کرنے کو تیار ہے؟ اور یہ خیال اس قدر خوشائند تھا کہ وہ کئی خدشات کی گرفت سے نکل کر خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی تھی۔ معید حسن سے کبھی مدد نہ مانگنے کا عہد کہیں دور جا سویا۔ اس نے اپنے گزشتہ رویے پر معید سے معذرت کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، سو اسی رات دل کڑا کر کے اس کے کمرے میں آ ہی گئی۔ دروازہ کھٹکھٹا کر اجازت لینا نہیں بھولی تھی۔ وہ بستر پر کوہنی کے بل نیم دراز کسی فائل میں منہمک تھا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھتے ہی ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا بات ہے؟ اس کے لہجے میں بھی سختی تھی۔ وہ مستربانہ انداز میں ہاتھ مسلتی رہی، پھر بہت مشکل سے اپنی آمد کی وجہ بیان کی۔ آئی ایم سوری معید، اس روز میں نے بہت بدتمیزی کی تھی۔ گیٹ آؤٹ زوہا، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہ رہا۔ وہ سلگ اٹھا تھا۔ وہ اس کے رویے سے ڈر گئی، مگر کچھ اپنے گزشتہ رویے کی بدصورتی کا احساس تھا اور کچھ اس کے مددگارانہ رویے کا، اس لیے آہستگی سے بولی، تم اپنے رویے میں حق بجانب ہو، مگر میں واقعی تم سے معذرت کرنے آئی ہوں۔ میں تم سے اگر کچھ پوچھ رہا تھا تو اس کا بھی کوئی مقصد تھا۔ جواب تم پر بہت اچھی طرح واضح ہو چکا ہوگا۔ وہ تلخی سے بولا تو وہ شرمسار ہونے لگی۔ تب کچھ دیر بعد وہ خود ہی سیدھا ہوتے ہوئے سختی سے پوچھنے لگا، کیا سوچا ہے تم نے آگے کے بارے میں؟ وہ عمر کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس نے بمشکل بتایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے دل کی بھی عجیب سی حالت ہونے لگی تھی۔ امتحان سر پر تھے اور وہ ایک لفظ بھی پڑھ نہیں پا رہی تھی۔ تم نے اس سے کانٹیکٹ کیا ہے؟ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ مجرمانہ انداز میں بولی تو ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے وہ تلخی سے کہنے لگا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو آگے ہوگا اس کی ذمہ داری مجھ پر مت ڈالنا زوہا۔ میں روز روز اتھر کادوانی کو بنا کسی خامی کے ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ میں اس سے کیسے کانٹیکٹ کرتی معید؟ وہ خود ابھی پرابلم میں ہے۔ وہ بے چارگی سے بولی تو اس نے کھڑے ہوتے ہوئے اٹل انداز میں کہا، اتھر کادوانی کو ریجیکٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے قابل نہیں تھا، بلکہ میں نے صرف اپنی زبان کا پاس رکھا ہے، لیکن صرف پہلی اور آخری بار۔ اس کے بعد چاہے عمر کا پروپوزل آئے یا کسی ایکس وائی زیڈ کا، سب کی طرح میں بھی اس کی حمایت ہی کروں گا۔ کتنی ہی دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی تھی۔ اس خاموشی کو معید کی ناگواری نے توڑا تھا۔ اور کیا کہنا ہے؟ اس کے پوچھنے پر زوہا کو اپنی تمام تر ہمت مجتمع کرنا پڑی تھی۔ جو بات اتنے دنوں تک سوچنے میں بہت آسان لگ رہی تھی، اسے معید کے سامنے کہنا ایک بہت مشکل مرحلہ تھا۔ وہ اگر اب عمر فی الحال پروپوزل بھیجنا افورڈ نہ کر سکا تو کیا تم مجھے چند سالوں تک گھر والوں کے سامنے سپورٹ کر سکتے ہو، کہیں اور رشتہ نہ کرنے پر؟ اس کی غیر متوقع درخواست پر معید کو اپنی کنپٹیاں سلگتی محسوس ہوئی تھیں۔ اس کے پتھریلے تاثرات حقیقتاً زوہا کو سہما گئے تھے۔ کبھی اپنے آپ سے نکل کر بھی سوچ لیتے ہیں زوہا میر، وہ بے حد تلخی اور ترشی سے پھنکارا تھا۔ تم تنہا نہیں ہو، تم سے منسلک اور بھی بہت سے رشتے ہیں، تمہارے ہر اچھے برے فیصلے کا جن پر بھرپور اثر ہوتا ہے۔ میں اور کیا کروں؟ اس کا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ اپنے آنسوؤں کو چھپانا اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ وہ جبڑے بھینچ کر اسے دیکھنے لگا۔ زندگی صرف اپنے لیے جینے کا نام نہیں ہوتا زوہا۔ اتنا کچھ سوچ لیا تھا تو یہ بھی سوچ لیتی کہ چند سالوں کا سب کو کیا ریزن پیش کرو گی؟ اس نے استہزائیہ لہجے میں پوچھا تو وہ یوں ہی کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ وہ کوفت کا شکار ہونے لگا تھا۔ رونے سے کسی مسئلے کا حل نہیں نکلتا زوہا میر، وہ بھی بہت پرابلمز میں گھرا ہوا ہے۔
वो बहुत शिकस्ता दिल हो रही थी। मुईद ने अपनी मुस्तरबाना कैफियत को दबाते हुए जताने वाले अंदाज में कहा, उसके प्रॉब्लम से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो जोहा, तुम्हारा ख्याल उसे बहुत बाद में आएगा। मुईद का तमस्कुराना अंदाज तीर की तरह इसके दिल में गड़ गया था। उम्र ऐसा नहीं है, और फिर इंसान की जिंदगी में हर चीज की एक अलग अहमियत होती है। एक वक्त में किसी और चीज को तवज्जो न देने का यह मतलब नहीं कि वो मेरी परवाह नहीं करता। वो बेइख्तियार बोली थी। वो नखुवत से पुर अंदाज में उसे देख रहा था। तनफुर से बोला, तो फिर इंतजार करो कि वो दूसरी चीजों से कब फारिग होता है। इस कदर तलखी और तुर्शी बर्दाश्त करना जोहा के बस की बात न थी। सो वो जवाब में एक भी लफ्ज के बगैर उसके कमरे से निकल गई थी। चंद लम्हे यूं ही मुठ्ठियां भींचे खड़ी रहने के बाद तवील सांस लेकर आसाब को ढीला छोड़ते हुए उसने पुरसुकून होने की कोशिश की थी। लानत है मुझ पर जो हर बात इससे मायूस होने के बाद इसी शख्स से मदद मांगने आ जाती हूँ। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ती हुई खुद को कोस रही थी। मुईद से होने वाली गुफ्तगू ने इसके जहनी खलफशार को बढ़ा दिया था। उसे हमेशा की तरह मदद मांगने पर तासुफ घेरने लगा था। हेलो डियर सिस्टर। टीवी के सामने विराजमान वजदान ने इसे रोक लिया तो जहनी प्रागंदगी को दूर करने की खातिर वो उसके पास बैठ गई। सुना है आजकल आप अपने एग्जाम्स की टेंशन में मुब्तला हैं। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। इतनी नालायक नहीं हूं मैं। इसने अपना जहन बटाना चाहा। बहरहाल कैसी भी क्यों ना हो, आप मुझसे बिला झिझक राब्ता कर सकती हैं। मेरे तावीज से बड़ी बड़ी मुश्किलें हल हो जाती हैं। वो इतराहट आमेज लहजे में बोला तो जोहा ने उसे घूर कर देखा। तुमने कब से तावीज गंडे का काम शुरू कर दिया है? मैं नहीं, मेरे बाबा जी झंडे वाली सरकार ने करामात दिखानी शुरू की हैं। वो अकीदत से कह रहा था। क्या बकवास कर रहे हो बाजी? ये झंडे वाली सरकार कौन है? जोहा ने तहय्युर से पूछा। बड़ी करामत वाले बाबा जी हैं। ऐसे तावीज देते हैं कि हर मुश्किल मिनटों में आसान हो जाती है। वो मुस्कुराहट दबाते हुए कह रहा था। जोहा ने मुतासिफाना नजरों से उसे देखा। क्या उल्टे सीधे चक्करों में पड़ रहे हो? अब्बू को बता दिया तो सारी करामतें भूल जाओगे। बहरहाल मेरी ऑफर बदस्तूर है। ऐसा नूरानी सुरमा लाके दूंगा कि पेपर देखते हुए सब दिखाई देगा। हाँ जी, अब नूरानी सुरमे ही के जरिए तो काले कारनामे होंगे। जोहा ने तंजन कहा तो वो ढिठाई से बोला। मजबूरी में सब जायज होता है आप ही। खैर, मुझे तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है और ना ही मैं इतनी नालायक हूं कि मुझे ऐसी किसी चीज की जरूरत पड़े। अलबत्ता तुम्हें जरूर उस नूरानी सुरमे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब्बा जी के आगे जाते ही तुम्हारी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। जोहा ने उसे धमकाया तो वो हंसने लगा। कभी इतनी ही तवज्जो से पढ़ भी लिया करो। प्री इंजीनियरिंग कर रखी है और काम तुम्हारे लाइनमैन जैसे हैं। जोहा उठ खड़ी हुई। आपसे तो अच्छा हूं पढ़ाई में, हमेशा मेरा ग्रेड आपसे बेहतरीन होता है। उसने जताया तो वो भी इसे चिढ़ाने वाले अंदाज में बोली। अब की बार देखेंगे, मैं तो टॉप करने वाली हूँ। नालायकी में। वजदान ने शरारत से लुकमा दिया तो वो मुस्कुराहट दबाती उसे घूरते हुए अपने कमरे में चली आई। तन्हाई पाकर फिर से वही खामोशी और पुरजमुर्दगी उस पर गलबा करने लगी। खफा करके तुझे दिल का अजब हाल है, हमें अब हर पल तेरा ही ख्याल है। बिछड़ के तुझसे ये भेद भी खुला, तन्हाई अजाब है, वहशतों का जाल है। तेरे हिजर ने बेहाल कर दिया है मुझे, रग रग में बरपा वहशते मलाल है। वो निढाल से अपने बिस्तर पर गिर पड़ी। तमाम खुशकिन सोचें यासियत की बुकल मारकर जहन के तारीक कोने में दब गई थी और वो मायूसी के धारों पर बेदस्तुपा बहती चली जा रही थी। शुक्र है खुदा का कि ये बात सिरे से ही खत्म हो गई। मैं तो पहले ही इस रिश्ते के हक में नहीं थी। ताई जान ने इत्मीनान से कहा तो पास बैठी लहसन छीलती सबा को हैरत ने घेर लिया। आपको क्या एतराज था भला? एतराज क्या होना है, मगर मैंने हमेशा मुईद के लिए जोहा ही को सोचा है। क्यों जहरा? ताई जान ने मुस्कुराते हुए चची जान का उंदिया लेना चाहा तो वो खिल उठी। मुझे क्या एतराज हो सकता है आपा? सबा के लिए ये खबर किसी धमाके से कम नहीं थी। मुईद भाई के लिए? हाँ बिल्कुल, ताई जान मुतमईन थी, मगर इस खुशखबरी ने सबा को ज्यादा खुश नहीं किया था। मुईद और जोहा के आपस के ताल्लुकात से वो अच्छी तरह वाकिफ थी। आपने मुईद भाई से पूछा है? चची जान के जाते ही सबा के अंदर की खुद बुद को रास्ता मिल गया था।
उससे पूछने की क्या जरूरत है? आज तक उसने मेरी कोई बात कब टाली है? वो बड़े मान से कह रही थी। सबा जिद हो गई। ये कोई आम सी बात या फरमाइश नहीं है जो सर झुकाए फर्माबरदारी से पूरी कर देंगे। जिंदगी भर का मामला है। जोहा में क्या खराबी है? उन्होंने हैरान होकर पूछा तो उसने हल्की सी सांस लेते हुए कहा, ये तो आप मुईद भाई से पूछे ना। 2 मिनट को तो बनती नहीं है उनकी आपस में। कजन्स के दरमियान छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, और फिर मैंने मुईद को उससे कोई फजूल बात करते नहीं देखा। तुम लड़ाई झगड़े की बात कर रही हो? उन्होंने इस्तेजाब से उसे देखा तो वो बोली, मुझे पता है ना, मुईद भाई ना सही मगर जोहा की उनसे जरा भी नहीं बनाती। जब ये रिश्ता तय होगा तो सब ठीक हो जाएगा। हर रिश्ते की अपनी डिमांड होती है। वो पुरसुकून थी। बहरहाल आप अब्बू को दरमियान में लाए बगैर मुईद भाई की मर्जी जरूर मालूम कर लिएगा। उसने उन्हें मशवरा दिया था। उनको दरमियान में लाए बगैर क्यों? वो हैरत से पूछने लगी। वो एक बार कह देंगे और मुईद भाई फर्माबरदारी से सर झुका देंगे, इसलिए कह रही हूं कि उनकी मर्जी का फैसला किएगा। सबा ने समझदारी का मुजाहिरा किया तो उन्होंने असबात में सर हिला दिया। फिर कदरे परेशानी से बोली, मैंने तो जहरा से बात भी कर ली है। वो बात की बात है, वो भी तो जोई से पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करेंगी, और उसके बारे में मुझसे बेहतर और कौन वाकिफ होगा? सबा ने उन्हें तसल्ली दी थी। खुदा करे दोनों ही मान जाए। जोड़ी तो बहुत अच्छी होगी इनकी, और फिर घर की बच्ची सारी उम्र के लिए मुईद की तरफ से मुझे सुख रहेगा। उन्होंने दुआ की तो सबा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वाकई जोड़ी तो बहुत अच्छी है। तुम भी समझाना जोहा को, उन्होंने सबा को कहा तो उसने यूं ही असबात में सर हिला दिया था। अतर कादवानी के प्रपोजल पर दिए जाने वाले उसके कमेंट्स कहाँ भूले थे। मुईद हसन का सुनकर तो वो कयामत ही ले आती। मैं तो समझा दूंगी मगर फैसला उन दोनों ही का होगा। ऐसे मामलों में कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता। सबा ने छिलके समेट कर लहसुन वाली प्लेट उठाई और आराम से कहती किचन की तरफ बढ़ गई। वो हल्की सी सांस भरकर रह गई। मेरे 4 अगर, मेरे दर्द की तुझे क्या खबर? तू मेरे सफर का शरीक है। तेरे हाथ से मेरे हाथ तक वो जो हाथ भर का था फासला कई मौसमों में बदल गया। उसे नापते उसे काटते मेरा सारा वक्त निकल गया। नहीं जिस पे कोई निशान पा, मेरे सामने है वो राह गुजर। मेरे 4 अगर, मेरे दर्द की तुझे क्या खबर? ये जो रीगे दश्ते फिराक है मेरे रास्तों में बिछी हुई, किसी मोड़ पे ये रुके कहीं। ये जो रात है मेरे 4 सू, मगर उसकी कोई सहर नहीं, नहीं छाँव है न समर कोई। मैंने छान देखा शजर शजर। मेरे 4 अगर, मेरे दर्द की तुझे क्या खबर? उमर से उसकी मुलाकात पहला पेपर ऑफ होने के बाद कैफेटेरिया में हुई थी। उसे देखते ही वो खुद पर जब्त खोने लगी, मगर भुराई हुई आवाज में इतना ही शिकवा कर सकी, बहुत बुरे हो तुम उमर। इतना नहीं हो सका कि मुझे फोन ही कर देते। वो इतना शिकस्ता और कमजोर लग रहा था कि वो उससे लड़ भी नहीं पाई। मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा जोहा। यकलख्त जिंदगी ने तपती सुलगती धूप में ला खड़ा किया है। उसके आंखों में जब्त की सुर्खियां उतरने लगीं तो जोहा भी रो दी। अंकल की डेथ का मुझे इतना सम्मान हुआ है, और तुम्हारा तो उनसे रिश्ता ही और था। जो तकदीर में लिखा है वो तो हौसले से बर्दाश्त करना पड़ता है जोहा। शायद उसने जोहा से ज्यादा अपना हौसला बढ़ाया था। जोहा ने देखा उसके चेहरे की सुर्खी के साथ साथ आंखों की चमक भी मांद पड़ चुकी थी। तुम हौसला करोगे तो बाकी सबकी भी हिम्मत बंधेगी उमर। अब तो तुम्हें ही उनका सहारा बनना है। अल्फाज कहते हुए वो खुद आबदीदा हो गई थी। उसने असबात में सर हिलाया, फिर बात बदल गया। पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? गुजरे दिनों मुझे इतनी टेंशन रही है कि पेपर्स देना ही गनीमत है, कजा अच्छा या बुरा। 2 साल की मेहनत को यूं जाया मत करो जोहा, पूरी तवज्जो से पेपर्स दो, वो संजीदगी से कह रहा था। ये मेरे बस में नहीं है उमर। तुम्हें सोचने के लिए मुझे शऊरी कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम तो मेरे लिए यूं ही जरूरी हो जैसे जिंदा रहने के लिए सांस। वो बेइख्तियार बोली तो वो इसे फिल फॉर टोक दिया। कोई किसी के लिए इतना जरूरी नहीं होता जोहा। कम अज कम इतना तो जिंदगी ने पिछले दिनों अच्छी तरह समझा दिया है। मशीनों में जकड़े अपने बाप को देखकर मैंने भी यही सोचा था कि इन्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। ये हैं तो मेरी सांसें हैं, मगर देख लो मैं जिंदा हूं, सांस ले रहा हूं।
उसका लहजा इस कदर तल्ख था कि वो शशदर रह गई। किस कदर मायूस और शिकस्ता दिल हो चुका था वो, जैसे अपनी जिंदगी हार चुका हो। उमर, इतने कमजोर मत पड़ो, तुम तो पहले मरहले पर ही सरेंडर कर रहे हो। लोग तो जाने कितनी मुसीबतें काट कर भी हौसला नहीं हारते। उसकी आंखों में उतर आने वाली सुर्खी जोहा का दिल चीर रही थी। कितना मजबूर और बेबस पाते हैं आप खुद को जब आपके प्यारे किसी शदीद दुख में मुब्तला हो और आप उनका जरा बराबर दुख भी खुद में न समो सके। जोहा भी इसी तकलीफ दे कैफियत में मुब्तला थी, मगर उमर को अब इन तिफ्ल तसल्लियों की शायद जरूरत नहीं थी। वो बहुत कुछ सोच समझ कर इससे मिला था, तभी अपने लबो लहजे पर काबू पाकर बेतासुर से अंदाज में बोला, अब वो वक्त आ गया है जोहा कि मैं तुम्हें हर बंधन, हर वादे से आजाद कर दूं। जिंदगी बहुत मुश्किल हो चली है सोहा, और मैं तुम्हें कांटों पर नहीं घसीट सकता। मेरी तरफ से तुम बिल्कुल आजाद हो। उससे अपने सर पर पहाड़ टूटता महसूस हुआ था। आंखों के सामने इतनी तेजी से धुंध छाई कि उसके नुकूश गड़बड़ होने लगे। किस कदर प्रैक्टिकल और साफ गो शख्स था वो, मगर इतनी साफ गोई संग दिली और सफाकी के जुमरे में नहीं आती क्या? वो इसे क्या समझ रहा था? आसाइशात की भूखी, दौलत को दीन ईमान समझने वाली? अगर तुम्हें किसी नए सफर की जुस्तजू हो रही है तो साफ अल्फाज में कहो उमर, मैं तो हर हाल में तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। वो सदमे की कैफियत में थी। जिंदगी ख्वाबों में नहीं गुजरती जोहा। पहले तो शायद मैं तुम्हें किसी आस का जुगनू थमा ही देता, मगर अब बहुत मुश्किल है। वो बेहद संजीदा था और उसकी संजीदगी ही जोहा को खौफ दिला रही थी। ये इसे किस राह पर लाकर खुद पलटने को था, जहां न कोई जुगनू था और न तारा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते उमर। वो बेयकीन थी। ये मैं नहीं, तकदीर कर रही है जोहा। वो गहरी सांस लेकर बोला था। जाने कितने दिनों से वो ये सब सोचता रहा था, इसीलिए अब नॉर्मल था। जबकि जोहा के लिए तो हर लफ्ज पिघलता हुआ सीसा था, खोलता हुआ। जिंदगी अब फूलों की सेज नहीं रही जोहा। अब्बू के बाद मैंने वो सब जिम्मेदारियां भी अपने कांधों पर महसूस की हैं जिनका कभी उनकी जिंदगी में मुझे एहसास तक नहीं हुआ। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपनी फैमिली को माली सपोर्ट करना, और मैं तो इस पोजीशन में भी नहीं हूं कि 2 टाइम के खाने का बंदोबस्त कर सकूं। इसलिए मैंने जज्बात को एक तरफ रखते हुए सोचा है जोहा। इस जज्बातियत से मेरे मसाइल का हल नहीं निकल सकता, बल्कि मुझे तो मेरा ज़मीर मलामत करता रहा है। मुझे तुमको इस राह पर लाना ही नहीं चाहिए था जहां सिर्फ संगो खश्त है, वहमों के साए और कड़ी धूप है। मेरा सफर बहुत लंबा और कड़ा है। मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं चल सकता जोहा, क्योंकि इस सफर में बहुत आबला पाई है और मैं तुम पर आंच भी नहीं आने देना चाहता। वो बहुत नाप तोल कर बोल रहा था और जोहा बिल्कुल साकित बैठी थी। यूं लग रहा था जैसे टनों वजनी लोरल उसे कुचलता हुआ गुजर गया हो और वो हजारों टुकड़ों में तब्दील हो गई हो। ये क्या कर रहा था वो? इसे रिहाई का इज़्न दे रहा था या मौत का परवाना सुना रहा था? इसकी सांसें आसान कर रहा था या हर रग में जहर उतार रहा था? वो चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि उसके अल्फाज किस कदर तकलीफ दे हैं, मगर हलक में उगते कांटे उसकी गोयाई सलब कर गए थे। मैंने इस मसले पर बहुत सोचने के बाद गैर जानिबदाराना फैसला किया है जोहा। तुम्हारा और मेरा साथ बस यहीं तक था। बकवास बंद करो उमर। वो यकलख थी किसी ट्रांस से आजाद होकर फट पड़ी थी। उसकी आंखों के जीने किनारे सुख्त हो रहे थे और रंगत तमतमा रही थी। मैंने किसी नफा या नुकसान को सोचकर इस राह पर कदम नहीं रखे थे, और ना ही हमारे दरमियान बिजनेस पार्टनरशिप थी जिसमें दूसरे के नुकसान का ख्याल किए बगैर जब ची चाहा पार्टनरशिप खत्म कर दी। और अपने मुतालिक तो शायद तुमने बहुत कुछ सोच लिया है, और मैं, मेरे मुतालिक क्या सोचा? मैं तुम जैसा पत्थर दिल कहां से लाऊं? उसकी आंखें फिर से उबल पड़ी थी। खुद को मेरी जगह पर रखकर सोचोगी तो सब आसान लगने लगेगा। वो जब्त से बोला था। उसे यूं तड़पते देखना इसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। उसकी अव्वलीन मोहब्बत, जिसे देखकर कभी उमर काजमी ने सोचा था कि हंसी और मुस्कुराहट का मुजस्मा है जोहा मीर, और अब वही जोहा मीर इसके सामने बैठी बेदर्दी से आंसू बहा रही थी और वो देखने पर मजबूर था।
وہ خود بھی اسی ٹوٹ پھوٹ کے عمل سے گزر رہا تھا، مگر جانتا تھا کہ اسی فیصلے میں ان دونوں کی بہتری ہے۔ جب تک وہ اس کے نام سے منسلک تھی، وہ پوری توجہ سے اپنے مسائل کو حل نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی ذمہ داری تو اب بہت شدت سے محسوس ہونے لگی تھی، مگر اس سے الگ ہو کر ہی وہ اپنے دگرگوں حالات کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ وہ اسے چاہتی ہے، اسے معلوم تھا، اور وہ اسے اس چاہنے کی سزا نہیں دینا چاہتا تھا۔ عمر پلیز، اگر یہ مذاق ہے تو اسے ختم کر دو۔ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ تب عمر نے دل کڑا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سختی سے کہا، میں ایک ایک لفظ تول کا بول رہا ہوں زحا، میری طرف سے تم ہر وعدے سے آزاد ہو۔ اس کے دل کو جیسے کسی آرے سے چیرنے لگا، مگر وہ اس کی حالت دیکھنے کے باوجود اسی سنگ دلی سے کہتا رہا، عمر ایسا مت کہو۔ وہ اسے ٹوک گئی، مگر اس کے آنسو بھی اسے روک نہیں پائے تھے۔ میرے دل پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اس فیصلے کے بعد میں بہت ریلیکس فیل کر رہا ہوں۔ میں ہر وعدے، ہر قسم سے آزاد ہو کر اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے سال لگے یا 10۔ مگر میں تمہیں اپنے نام پر اتنے عرصہ بٹھانے کی سنگ دلی نہیں برت سکتا۔ میں تمہارے نام پر ساری عمر بیٹھ سکتی ہوں عمر۔ وہ اسے یقین دلانا چاہتی تھی، مگر وہ شاید یقین و بے یقینی کی تمام حدود پار کر چکا تھا۔ تبھی تو خود ہی سارے حدود و قیود نافذ کر رہا تھا۔ وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، اپنی باتوں کی وضاحتوں میں کیا کیا دلائل دے رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ بہری ہو گئی ہو۔ تو یہ سب حقیقت ہے، اور میں یہ سب سننے کے بعد بھی زندہ ہوں۔ عمر کے ہلتے لبوں کو دیکھتے ہوئے وہ ساکت تھی۔ فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا۔ سامنے بیٹھا تھا میرے، اور وہ میرا نہ تھا۔ آج اس نے درد بھی اپنے علیحدہ کر لیے۔ آج میں رویا تو میرے ساتھ وہ رویا نہ تھا۔ اور پھر لمحوں میں سارا کھیل ختم ہو گیا۔ بساط سمٹ گئی تھی۔ اسے دیکھنے اور اس کا چہرہ آنکھوں کے راستے ہمیشہ کے لیے دل میں اتار لینے کی خواہش رکھنے کے باوجود عمر نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ آج یہ مشکل آسان ہو گئی تو باقی سب بھی سہل ہو جائے گا۔ خود کو سمجھاتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ پلٹ گیا۔ اس کے ہر اٹھتے قدم تلے زحا کو اپنا دل رکھا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں رہا تھا۔ سب کچھ اتنی ہی دیر میں ختم ہو گیا تھا۔ کیا تھی یہ محبت؟ خواب یا افسانہ؟ سنو، تم تو عزم والے ہو، بلا کا ضبط رکھتے ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مگر دیکھو، جسے تم چھوڑے جاتے ہو، اسی تو ٹھیک سے شاید بچھڑنا بھی نہیں آتا۔ سنو، تم تو عزم والے ہو، اسے مت چھوڑ کے جاؤ۔ اس کے لب خاموش تھے، مگر اس کے ہر آنسو نے پکار پکار کر کہا تھا، مگر وہ جانے والا لمحہ بھر کو نہیں پلٹا تھا۔ کبھی جانے والوں کے پیچھے نہ جانا، کبھی آنے والوں کا راستہ نہ تکنا، کہ ان جانے والوں کو آنا نہیں ہے۔ اسے سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہوا تھا۔ صبح کی فون کال پر وہ پریشان سا زارا مجاہد کے ہسپتال میں پہنچا تو وہاں انس پہلے ہی سے موجود تھا۔ ساتھ تائی جان اور صبا بھی تھی۔ خیریت تو ہے؟ وہ تیزی سے انس کی طرف بڑھا تو اسے دیکھ کر وہ ہمیشہ کی طرح پریشان ہونے لگا۔ یار، زحا کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی ہے۔ بی پی خطرناک حد تک لو ہو گیا ہے۔ کب؟ کیسے؟ اس کی پریشانی فطری تھی۔ پتہ نہیں اتنی خراب حالت میں جانے یونیورسٹی سے گھر تک کیسے آ گئی۔ ٹھنڈے پسینے میں نہائی ہوئی، ہاتھ پاؤں بالکل بے جان۔ صبا نے اسے بتایا تھا۔ پیشانی پر شکنے لیے وہ انس کے ہمراہ ڈاکٹر کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس عمر میں عموماً لڑکیوں کو ذرا ذرا سی بات ذہن پر لینے کی عادت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے پیپرز کی ٹینشن لی ہو۔ ڈاکٹر زارا مجاہد قدرے مسکرائی تھی، پھر پروفیشنل انداز میں بولی، اب اس کی کنڈیشن بہتر ہے، اسے ٹینشن فری رکھیں، ورنہ دوبارہ ایسی پرابلم ہو سکتی ہے۔ آپ اسے گھر لے جا سکتے ہیں، تھوڑی سی ویکنس ہے، مگر پراپر کیئر اینڈ ڈائٹ اسے فٹ کر دے گی۔ وہ پتہ نہیں کیا کچھ سوچ رہا تھا، جبکہ انس ڈاکٹر کے ہر لفظ کو بغور سن رہا تھا۔ معید اور صبا نے زحا کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا تھا۔ معید نے دیکھا چند گھنٹوں میں اس کی ساری شادابی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ وہ بے حد خاموش اور جامد سی تھی۔ یہی بات تائی جان کو بھی پریشان کر رہی تھی۔
ابھی یہ میڈیسن کے زیر اثر ہے، گھر جا کر چند گھنٹوں کی نیند لے گی تو فریش ہو جائے گی۔ اس کے ستے ہوئے چہرے پر نظر ڈال کر گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے معید نے انہیں تسلی دی تو وہ بھی دوسری طرف سے ہو کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ صبا اس کی گاڑی میں تھی۔ تم سے کوئی بات نہیں کی اس نے؟ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے معید نے اور چٹتی سی نگاہ ڈالتے ہوئے سرسری انداز میں بولا تو صبا حیران ہو کر بولی، کیا مطلب؟ کیسی بات؟ کوئی سی بھی؟ کیا وہ کچھ پریشان تھی آج کل؟ وہ عام سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ پریشان تو نہیں تھی، بالکل نہیں۔ صبح بھی بالکل اچھی بھلی پیپر دینے گئی تھی، پتہ نہیں اتنی خراب طبیعت کیسے کر لی۔ وہ خود بھی الجھی ہوئی تھی اور اس کے لہجے سے معید کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی، ورنہ عموماً لڑکیاں ایک دوسرے سے اپنی کوئی بھی پرسنل بات نہیں چھپاتی۔ اسی کے پیش نظر معید نے کہا، اور بھی کبھی کچھ شیئر نہیں کیا اس نے تم سے؟ وہ اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کرتی ہے، اس نے تفاخر سے کہا تو قدر توقف کے بعد معید پوچھا، اور وہ جو پروپوزل تھا اس کے بارے میں کیا خیال تھا اس کا؟ زوہا کا خیال یاد آنے پر وہ قدرے ہچکچائی تھی۔ وہ رضامند نہیں تھی، کہتی تھی کہ ابھی پڑھنا چاہتی ہے۔ صبا کا خیال تھا کہ تائی جان نے زوہا کا پروپوزل اس کے سامنے پیش کر دیا ہوگا، تبھی موصوف زوہا کا حال جان لینے پر تلے ہوئے ہیں۔ ویسے اس پروپوزل کو لے کر وہ بیمار نہیں پڑی ہوگی، وہ تو شکر کر رہی تھی کہ آپ نے اس پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا۔ صبا نے مزید بتا کر اس کے خدشات دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ مگر کیوں؟ وہ بہت دوستانہ انداز میں کچھ اگلوانے کے موڈ میں تھا۔ وہ تو مجھے پتا نہیں، بس فی الحال وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، شاید کچھ سالوں تک۔ صبا کی زبان پھسل گئی تو بے اختیار معید کی طرف دیکھا، مگر وہ اس کے الفاظ پر چونکے بغیر ونڈ اسکرین کے پار نظریں جمائے ہوا تھا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس نے پوچھا تو صبا کو اندازہ ہوا کہ اتنا بے خبر بھی نہیں جتنا وہ سمجھ رہی ہے۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ اس نے صفائی سے کام لیا تھا۔ وہ پرسوچ انداز میں سر ہلا کر رہ گیا۔ صبا نے کنکھیوں سے اس کے تاثرات کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ وہ اندازہ نہیں لگا پائی تو وہ بھی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے زوہا سے متعلق سوچنے لگی۔ اگلے ایک ہفتے میں اس کی حالت بگڑتی سنبھلتی رہی تھی۔ تائی جان نے مستقلاً جائے نماز سنبھال رکھی تھی۔ میری ہی نظر لگ گئی ہے میری ہنستی کھیلتی بچی کو۔ ان کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ سبھی کی پریشانی حد سے سوا تھی۔ لے دے کر سب کو پیپرز ہی کا خیال آتا تھا۔ لائق تو ہیں زوہا آپی، انہیں پیپرز کی ٹینشن لینے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ ہمرا کو اعتراض ہوا، جو کہ 100% سچ تھا۔ بہت محنت کیے بغیر بھی وہ اچھا گریڈ لیتی رہی تھی۔ بھاڑ میں جائیے پڑھائی، میری بچی کیوں سر پر سوار کر لیا ہے تم نے اسے؟ اس کی طبیعت قدرے سنبھلی تو چچی جان نے اسے سینے سے لگایا۔ یہ صرف میری شادی کی ڈیٹ آگے بڑھانا چاہ رہی ہے اور کچھ نہیں۔ انس نے بہت غور و غوص کے بعد اندازہ لگایا تھا۔ زوہا، اب جلدی سے تندرست ہو جاؤ تاکہ انس بھائی کی شادی کی ڈیٹ فکس کی جا سکے۔ تمہارے پیپرز کی وجہ سے لیٹ ہو رہے تھے، اب تو ان کا بھی ڈر نہیں، اگلے سال صحیح سے دوبارہ دینا۔ تائی جان نے اپنے مخصوص محبت بھرے انداز میں کہا تو وہ بے جان نظروں سے ان سب کو دیکھنے لگی جو اس کے اپنے تھے، مگر وہ تو سب سے زیادہ اپنا لگتا تھا۔ پھر کہاں چلا گیا وہ؟ زیست کے اس سفر میں کب کہاں وہ کون سا موڑ موڑ گیا، وہ کیوں نہ جان پائی؟ کتنا سہل جانا تھا خوشبوؤں کو چھو لینا، شام کا ہر ایک منظر گھر میں قید کر لینا، روشنی ستاروں کی مٹھیوں میں بھر لینا، جگنوؤں کی باتوں سے پھول جیسے آنگن میں روشنی سے بھر لینا۔ اے نظر کی خوش فہمی، اس طرح نہیں ہوتا، تتلیاں پکڑنے کو دور جانا پڑتا ہے۔ اس کے اندر سے تکلیف کا شدید احساس امنڈنے لگا تو اس نے آنکھیں موند کر سبھی سے اپنے آنسو چھپانے کی صحیح کر ڈالی، مگر اس کی آنکھوں کے کناروں سے نکلتا پانی کسی سے بھی چھپا نہیں رہا تھا۔ کم آن زوئی، ہمت پکڑو یار، ہم کون سا پیپرز نہ دینے پر تمہیں ڈانٹنے والے ہیں؟ عماد نے پاس بیٹھتے ہوئے دلچوئی کی تھی۔ اتنے سارے محبت کرنے والوں سے ایک شخص کی بے وفائی کا بدلہ کیوں؟ مگر اتنے سارے محبت کرنے والوں کے ہوتے ہوئے بھی اس دل نے جینے کی امنگ کیوں ختم کر دی ہے؟ وہ اندرونی اکھاڑ پچھاڑ سے نڈھال ہو رہی تھی۔ صبا نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ اب بس کرو نہ زوہی، ذرا بھی مزہ نہیں آ رہا تمہارے بغیر۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔
اور یہ سب ان کی بے پناہ محبتوں کا اجاز تھا کہ اس کی طبیعت سنبھلنے لگی، اور جب وہ اپنے اوپر بے حسی کا لبادہ چڑھا چکی تھی تب معید حسن اس کے زخم کوریدنے آ موجود ہوا۔ نیم تاریک کمرے میں وہ تکیے سے ٹیک لگائے اپنے بستر پر نیم دراز گمسم سے تھی۔ معید حسن کی موجودگی کو محسوس کر لینے کے باوجود وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی، البتہ جب اس نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تب اس نے ناگواری سے ضرور دیکھا تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ وہ یوں ہی بے تاثر انداز میں اسے دیکھتی رہی تو وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے بستر کے پاس رکھتے ہوئے بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر کا خیال ہے کہ اب تم بالکل ٹھیک ہو، پھر تم نے کیوں بستر سنبھال رکھا ہے؟ ایک ہی نظر میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ چند دنوں کی بیماری اس کی ساری دلکشی اور شادابی نچوڑ لے گئی ہے۔ کس بات کی ٹینشن لے رہی ہو تم؟ اطہر کادوانی کا پروپوزل تو ریجیکٹ ہو چکا ہے نا؟ اس نے اپنی بات کہہ کر زوہا کا رد عمل دیکھنا چاہا، مگر وہ ہنوز جامد و ساکت بیٹھی تھی۔ تمہاری وجہ سے سارا گھر ڈسٹرب ہے، مگر تمہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ گھر میں تمہیں کسی مسئلے کا سامنا نہیں ہے، پھر تم اپنے مسئلے سے ان سب کو کیوں پریشان کر رہی ہو؟ اب کی بار اس نے قدر سختی سے پوچھا تو وہ جیسے پھٹ پڑی۔ تم ہر بار مجھے پر کیوں اپنی وکالت کی صلاحیتیں استعمال کرنے آ جاتے ہو؟ کیونکہ تم خود ہی ٹھیک ہونا نہیں چاہتی، اور یہ بھی کہ تمہیں صرف اپنی پرواہ ہے، نہ کسی اور کی اور نہ ڈسٹربنس کی۔ وہ رسان سے کہہ رہا تھا، میں نے کسی کو ڈسٹرب ہونے کا نہیں کہا، اور تم خدا کے لیے معید مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ جیسے دنیا بھر سے اکتا کر بولی تھی۔ یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے دل میں اکیلا رہنے کی خواہش کیوں پیدا ہونے لگی ہے؟ وہ اب بھی بہت نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا، مگر اس سوال کے جواب میں زوہا کے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہونے لگا تھا۔ معید حسن یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، سیدھے ہو کر بیٹھتی ہوئی بہت تلخی سے بولی تو انداز ایسا ہی تھا جیسے اسے دفع ہو جانے کا کہہ رہی ہو، مگر اس کی آواز میں اتری نمی معید سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ ایک ہی چھت تلے رہتے ہوئے ایسی باتیں مضحکہ خیز لگتی ہیں زوہا میر۔ وہ جیسے اس کی بات سے لطف لیتے ہوئے مسکرایا تھا، پھر اسے یاد دلانے والے انداز میں بولا، اور پھر تم نے خود ہی تو مجھ سے مدد طلب کی تھی کبھی۔ مجھے نہ تو کسی مدد کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی توقع ہے کسی مدد کی۔ وہ چٹخ اٹھی تھی، مگر اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اطمینان سے بولا، کیا بات ہوئی ہے تمہاری عمر سے؟ اس کے دل کی تاروں پر بہت اوچھا ہاتھ پڑا تھا۔ یہ نام، یہ سوال، کتنے ہی دن لگے تھے اسے اس ٹینشن سے آزاد ہونے میں، اور جب بدقت تمام اس کے کرچی کرچی وجود کو سمیٹ کر زندگی کی طرف لوٹنے لگی تھی تو یہ سوال پھر اپنی پوری صفاقی کے ساتھ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اشتعال کی شدید لہر پر ایک ہی پل میں بے چارگی اور بے وسی حاوی ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں کہا اس نے، کچھ بھی نہیں، اس نے شکستہ انداز میں کہتے ہوئے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی اور لب و لہجے کی آزردگی معید کے لیے بہت چونکا دینے والی تھی۔ میری پریشانی میرا درد سر ہے، مجھے تم سے کسی بھی قسم کی مدد نہیں چاہیے، میں اپنا مسئلہ خود حل کر سکتی ہوں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ معید نے جانچتی نظروں سے اس کی سفید پڑتی رنگت دیکھتے ہوئے کہا، تم جس مسئلے میں الجھی ہو وہ صرف تم پر چھوڑ دینے والا نہیں ہے، اور نہ ہی میں تمہیں کوئی بے وقوفانہ فیصلہ کرنے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ اس کا انداز سراسر سمجھانے والا تھا، مگر جانے کیا اس کے دل پر اتنا شدید اثر کیا تھا کہ وہ اس پر الٹ پڑی۔ ہر کوئی اپنے مسئلے کو اپنی پسند اور مرضی سے حل کرتا ہے، تو مردوں کے پاس عقل کی پاور آف اٹارنی نہیں ہے کہ عقل مندانہ فیصلہ صرف تم ہی کر سکتے ہو؟ کیا لڑکیوں کا اپنی زندگی پر اتنا بھی حق نہیں ہوتا کہ وہ خود سے متعلق ایک بھی فیصلہ کر سکیں؟ تم لوگ فیصلہ کرتے ہوئے صرف اور صرف اپنی ذات کو مد نظر رکھتے ہو، اپنی پسند، اپنی مرضی، اپنی ترجیحات۔ باقی ہر شے، ہر چیز، ہر انسان بے وقت ہے تم لوگوں کے لیے۔ تم لوگوں کا فیصلہ کسی کی زندگی پر کیا اثر ڈالتا ہے اس سے تمہیں کچھ غرض نہیں ہوتی، مگر میری نظر میں تم لوگ بزدل ہو، بزدل۔ اس کا غصے سے دماغ اشتعال کی حدود کو چھونے لگا تو ہسٹریائی کیفیت کا شکار ہوتے ہوئے یہ یکلختی چیخنے لگی۔ اس نے ہاتھ مار کر سائڈ ٹیبل پر دھرا پانی سے بھرا جگ بھی زمین پر گرا دیا تھا۔ اس کے اس قدر غیر متوقع مگر شدید رد عمل پر مضبوط اعصاب کا مالک معید حسن بھی گڑبڑا گیا تھا۔ اس پر متضاد دروازہ کھول کر جانے کون اندر آ گیا تو وہ اپنی پوزیشن آکورڈ محسوس کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔
मुईद के अंदर इश्तियाल की शदीद लहर उठी थी, जिसके जेर असर उसने किसी की भी परवाह न करते हुए झुककर उसका बाजू हाथ में जकड़ा और फिर एक भरपूर थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। मुईद का रद्द अमल इस कदर गैर मुतवक्के था कि सभी नुफूस बेयकीनी के आलम में खड़े रह गए थे। ये क्या हो रहा है मुईद? ताई जान को सबसे पहले होश आया तो उन्होंने तड़प कर आगे बढ़ते हुए जोहा को सीने से लगा लिया। वो जो हिस्ट्रियाई कैफियत से निकलने के बाद अब रोने लगी थी। आई एम सॉरी, मगर ये बिल्कुल पागल हो रही थी और इसे हवास में लाने का ये वाहिद हल था। वो फौरन ही अपने आप को संभाल गया था। इस कदर पुरसुकून अंदाज में अपनी गलत हरकत की तौजीह पेश की कि सभी के खदशात रफा हो गए। जाने क्या हो गया है मेरी बच्ची को? चची जान भी रोने लगी थी। ठीक हो जाएगी, ये लड़कियों की आदत होती है, जरा जरा सी बात को टेंशन बनाकर यूं ही बिस्तर से लग जाती हैं। सुलगती निगाह ताईजान के सीने में मुंह छुपाए बैठी जोहा पर डालते हुए वो सबा की तरफ पलटा था। इसे एक टैबलेट दो ताकि इसके आसाब पुरसुकून हो, वरना बात बेबात यूं ही चिल्लाती रहेगी। उसे इत्मीनान से मशवरा देता वो कमरे से निकल गया। वो जोहा की तरफ मुतवज्जे हो गई। जिल्लत का एहसास रगों को काटने लगा तो वो फिर रोने लगी।